الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام أحباب محبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من واجب الاحترام मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इबादत का मतलब है सारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला की मान कर चलना और नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इबादत है। बहुत सी इबादत अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर फ़र्ज़ फरमाई हैं, बहुत सी वाजिब हैं, बहुत सी सुन्नत हैं,
بہت سی عبادات کا تعلق مستحبات کے ساتھ ہے کہ یعنی کر لی تو ثواب ملے گا، نہ کی تو اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ عبادات بدنی عبادات ہوتی ہیں جن میں انسان کے جسم کی انرجی خرچ ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا۔ بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جن میں انسان کا صرف مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا۔ بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جن میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کی قوت بھی خرچ ہوتی ہے، جیسے حج جیسی عظیم عبادت، حج جیسی عاشقانہ عبادت، حج جیسی انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی عبادت۔ آج ہم جس عبادت کے متعلق بات کریں گے وہ عبادت ہے مالی عبادت، جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی یہ عبادت کب سے چلی ہوئی آ رہی ہے؟ کس پر پہلے فرض ہوئی؟ پہلی قوموں پر فرض تھی یا نہیں فرض تھی؟ اگر فرض تھی تو وہ کس طرح اس کو ادا کرتے تھے؟ اس امت کے لیے اس عبادت کو کس طرح کرنا ضروری ہے، کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس مختصر وقت کے اندر ان ساری باتوں پر تھوڑی تھوڑی بات کر لی جائے۔ قربانی یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی یہ قربانی فرض تھی۔ جو آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ، کل تمام ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی کی عبادت ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، جتنے بھی امتیں گزری ہیں ساری کی ساری امتوں پر یہ قربانی جیسی عبادت فرض تھی۔ جب قربانی جو عبادت ہے اس کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ نسک، نسک کے نام سے سورہ انعام کے اندر ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوسرا لفظ قربانی کے لیے، قربانی جو عبادت ہے اس کے لیے لفظ آیا قربان کا، سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ۔ تیسرا لفظ نحر کا، قربانی جو عبادت ہے اس کے لیے تیسرا لفظ جو قرآن مجید میں آیا وہ نحر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ ان تینوں لفظوں کا مطلب یہی ہے کہ ایسی عبادت جس میں خون بہایا جائے۔ ان تینوں لفظوں کا مطلب نسک، قربان، نحر۔ قرآن کے اندر قربانی جو عبادت ہے اس عبادت کے لیے 3 الفاظ آئے ہیں، کسی جگہ پر نسک آیا ہے، کسی جگہ پر قربان کا لفظ آیا ہے، کسی جگہ پر نحر کا لفظ آیا ہے، اور ان تینوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے کہ ایسی عبادت کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جس عبادت میں جانور کا خون بہایا جاتا ہے۔ یہ عبادت میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ عبادت صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ قربانی جیسی جو عبادت ہے یہ آپ سے پہلی کل کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ جتنی بھی امتیں قومیں گزری ہیں اللہ نے سب پر اس قربانی کو فرض فرمایا۔ سب سے پہلے قربانی کس نے کی اس کائنات میں؟ اس دھرتی میں سب سے پہلے قربانی کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو سب سے پہلے نبی ہیں ان کی شریعت میں بھی قربانی فرض ہو چکی تھی، اور پہلے اس دور میں جو قربانی ہوتی تھی لوگ اس کو ذبح کرتے تھے،
ذبح کرنے کے بعد کسی پہاڑ پر اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، جس کی قربانی آگ کھا جاتی تھی اس کا سمجھا جاتا تھا مال پاک ہے، جس کی قربانی کو آگ چھوڑ دیتی تھی سمجھا جاتا تھا اس کا مال مشکوک ہے، حرام مال ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا، اور وہ ساری زندگی اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ایک وقت تک یہ رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جب یہ قربانی کا فریضہ دیا گیا، اللہ نے اس قید کو ختم کر دیا۔ قربانی کرو، گوشت بھی خود کھاؤ، قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن بندے کو اپنی کمائی پر نظر کرتے ہوئے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری قربانی قبول ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے۔ پھر گوشت کی اجازت مل گئی، گوشت کھاؤ گے، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی بھائی گوشت کھاؤ، لیکن چربی نہیں کھا سکتے۔ ہمیں بھی اس کی بھی اجازت ہے، ہم تو چربی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہم نے باربیکیو پارٹی کرنی ہوتی ہے، عید کے دنوں میں ہم چربی والا گوشت تلاش کرتے ہیں کہیں سے مل جائے، کیونکہ ہم نے پارٹی کرنی ہے اس کے ذریعے سے۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، حلال طریقے سے کھائیں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو پہلی قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس کا اظہار فرمایا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا۔ بعد والی قوموں میں حضرت آدم علیہ السلام میں کچھ نبیوں میں یہ رہا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، بعد میں اس کی قید ختم ہو گئی، گوشت کھاؤ لیکن چربی نہیں کھا سکتے، گوشت کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد تم چربی کھا سکتے، چربی تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اظہار فرمایا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ہم نے ان کو پابندی لگا دی بھائی چربی نہیں کھا سکتے، اس امت کو وہ بھی کھانے کی اجازت ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا؟ چربی پر ان کا بھی دل کرتا ہے جس طرح اس امت کا دل کرتا ہے کہ باربیکیو میں استعمال، وہ بھی کچھ کرتے ہوں گے اس کا، ان کا بھی دل کرتا تھا ہم چربی کھائیں۔ انہوں نے ہیلا کیا، راستہ تلاش کیا، راستہ تلاش کرنے کے بعد انہوں نے چربی کو پگھلایا، اس کا گھی بنایا اور وہ کھایا، کہتے تھے ہم تو چربی نہیں کھا رہے۔ ہیلا کیا، اللہ کے حکم کو توڑا مروڑا، اللہ کے حکم کو بدلا، کہتے تھے ہم تو چربی نہیں کھا رہے، ہم تو گھی کھا رہے ہیں۔ دیکھو چربی کو پگھلایا، اس کا گھی بنایا، پھر اس کو استعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو چربی نہیں کھا رہے، اللہ نے حکم دیا ہے چربی نہیں کھا رہے، ہم نہیں کھا رہے، ہم تو اس کا گھی کھا رہے۔ آج بھی امت کے کچھ دانشور ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اپنے ذہن کے مطابق بدلتے ہیں۔ قربانی کی فضا، یہ بات وقت سے پہلے اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے آپ کو میڈیا پر بہت سے دانشور بیٹھے ملیں گے جو کہیں گے اتنے جانور ذبح ہوں گے، اتنا گوشت بٹے گا، اتنا گوشت ضائع ہوگا، گرمی کا سیزن ہے، اتنے جانور، یہ تو جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، جانور ختم ہو جائیں گے، اتنا گوشت ہے، اتنی گوشت کی کیا ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے کسی کی شادی کروا دو، اس کے ذریعے سے کہیں ٹھنڈے پانی کا کولر لگا۔ یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی معاشرے میں، ابھی یہ شروع ہو رہا ہے سیزن ہے تو ابھی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے اسلام کا مزاج کیا ہے۔ بھائی اس کے ذریعے سے فلاں کام کر لیا جائے، محلے میں بیوہ ہے اس کے ذریعے سے کر لیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے، یہ جملے سننے کو ملیں گے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اللہ کے اس حکم کو بدلا، اللہ کے اس حکم کو توڑا اور اپنے ذہن کے مطابق اس چیز کو استعمال بھی کیا اور اللہ کے ساتھ چال بازیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا، چال بازیاں کی، ہیلے تلاش کیے۔ فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے بدل دیا اپنے ذہن کے مطابق، اپنی چال بازیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ اللہ نے سزا کیا دی، کونوا قردۃ خاسئین، ہمیشہ کے لیے اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو عبادت فرض فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ قربانی میں نے عرض کیا، آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کی تاریخ بیان کر دی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، جب سے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اس عبادت کو فرض فرمایا ہے، تب سے ہر سال اس قربانی کو، بعض کا موقع الگ تھا، بعض کا الگ تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کو قربان کرنے کا حکم دے دیا، ہر جگہ پر اس کا وقت متعین الگ تھا، لیکن قربانی یہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔
तब से जानवर ज़िबा होते आ रहे हैं। अब तक कितने जानवर ज़िबा हो, अब तक कितने जानवरों की नस्लें खत्म हुई। बकरी 1 या 2 बच्चे देती है, भैंस साल में 1 बच्चा देती है, कुतिया साल में बल्कि 6 महीनों में कितने बच्चे देती है, उसकी कुर्बानी नहीं है। जिसकी कुर्बानी है उसकी नस्लें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और जिसकी कुर्बानी नहीं है उसकी नस्लें, आपको कहीं रेवड़ नजर आए? कुत्तों का रेवड़ हो, कुत्तों के बड़े बड़े जो है वो चरागा बनी हो, लेकिन जानवरों के, बकरों के, बकरियों के जो हर साल हजारों लाखों की तादाद में ज़िबा होते हैं, अल्लाह के नाम पर कुर्बान किए जाते हैं, उनके रेवड़ आज भी आपको नजर आएंगे। हमारे ये KPK के इलाके में चले जाए, ये पठान भाई हमारे पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े रेवड़, हजार बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ जो है ना वो पाल रहे होते। तो जो कुर्बानी देता है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह उसको तरक्कियां नसीब फरमाते हैं। और हमें हमारी जो निस्बत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने की, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने किया, अल्लाह ताला ने उनकी सुन्नत को हमेशा तक के लिए जिंदा कर दिया। और देखें, एक छोटा बच्चा है, जहां पर मैं नुक्ते की बात अर्ज करता चलूं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 या 100 साल की उम्र है, छोटा बच्चा 8-9 साल का बच्चा जब शाऊर पैदा हो जाता है उसके अंदर, उससे कहा जा रहा है मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा तुझे मैं ज़िबा कर रहा हूं। अब बच्चे की माँ ने क्या परवरिश की होगी, क्या तरबियत की होगी कि बच्चा क्या कह रहा है, इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी कर गुजरिए जो आपने देखा है, इसका आपको हुक्म दिया गया है। अब साहिब औलाद तशरीफ फरमा है, ये मुर्गी ज़िबा करने का काम नहीं है, ये अपने उस बच्चे को, जिसको फरमाबरदार बच्चा, वालिदैन का खिदमत करने वाला बच्चा, जिसको दुआएं मांग मांग कर, अल्लाह ताला से मांग मांग कर जिसको हासिल किया गया है, अब हुक्म हो रहा है कि इसके गले पर छुरी चला दी जाए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर चले हैं। अब यहां पर मैं बात अर्ज करता चलूं, अपनी सबसे कुर्बान चीज, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, उसमें एक ये कुर्बानी है सबसे बड़ी कुर्बानी, एक ये कुर्बानी, 4 कुर्बानियां अल्लाह ने 4 इनामात से नवाजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी 4 बड़ी बड़ी कुर्बानियां, अल्लाह ने 4 बड़े बड़े इनामात से नवाजा है। अपने बेटे को लेकर निकले, अपनी सबसे कुर्बान चीज को लेकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए निकले, अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बान करना है भाई, लेकर निकले, उसके गले पर छुरी चढ़ाई, अल्लाह ने उस महबूब चीज को भी बचा लिया। और इसके बदले में मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इनाम दिया, वो इनाम ये दिया कि कायनात के सबसे अजीम पैगंबर को इनकी नस्ल में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनाम दिया कि आपकी नस्ल से कायनात के सबसे अजीम पैगंबर को आपकी नस्ल से पैदा किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी का सीजन करीब है, अभी से आपको बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन देखिए फर्ज किस पर है, यहाँ पर बात करना फर्ज किस पर है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी है, जिसकी कीमत आज की चांदी के हिसाब से लगाई जाए तो 4,24,000 रुपया बनती है, जिसके पास ईद के अय्याम में, ईद के 3 दिनों में अगर 4,24,000 जिसके पास हुआ, उस पर कुर्बानी फर्ज है, वो कुर्बानी करेगा। अगर इसके अलावा कोई शख्स कर लेता है, इसके अलावा कोई शख्स कर लेता है, वाजिब नहीं है उस पर, लेकिन इस सुन्नत को अदा कर लेता है कि तमाम नबियों की सुन्नत है, तमाम उम्मतों की सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इतना माल नहीं होता था, सुबह को खाते थे, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। हम आयशा फरमाती है 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, हमारे घर में कभी कुछ खाना नहीं होता था। पूछने वाले ने पूछा गुजारा किस पे होता था? कहा 2 चीजों पर, काली और सफेद पर, खजूर खाते थे, पानी पीते थे, इसी पर कई महीने गुजर जाया करते थे। लेकिन कुर्बानी की सुन्नत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल अदा फरमाया। और एक मेंढा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस उम्मत के गुराबा की तरफ से भी किया करते थे कि मेरी उम्मत के वो गुराबा जो कुर्बानी नहीं कर सकते, इसके सवाब में वो भी शामिल हो जाए। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, हम सुन्नत समझते हुए भी कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि आपके पास इतनी हिम्मत है, तौफीक है, नहीं है, लेकिन आपने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह उसको 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह इससे
अपने वादे से फिरने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अभी आपको बड़े बड़े दानश्वर मिलेंगे मीडिया पर बैठे हुए जो कहेंगे कुर्बानी की जगह आप किसी जगह पानी, ठंडे पानी का कूलर लगवा दो, पूरी गर्मी आपको सवाब मिलेगा। किसी गरीब की शादी करवा दो, किसी बेवा की शादी करवा दो। इससे इन चीजों को, इन जरूरियात को उन पैसों से पूरा किया जाए जो हम अपनी अयाशियों पर लगाते हैं, अपनी अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर लगाते हैं। हम इन पैसों से इन जरूरियात को पूरा किया जाए। लेकिन जिन चीजों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, चाहे कायनात नाराज होती है हो जाए, हम अल्लाह के इस हुक्म को इसी तरह पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो साहिब इस्ताद और अज़म करते हैं इंशाअल्लाह, जिनके पास इस्तिदाद नहीं है, 2-2 3-3 मिलकर भी अल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस इबादत को करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।